نویت سنت الاعتکاف۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ آج ماہ رمضان مبارک 1438 ہجری کا 29واں روزہ ہے۔ شاید یہ اس سال ماہ رمضان کی ہم نے آخری فجر ادا کی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان کی برکت عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے کہ کل بھی ماہ رمضان کی فجر پڑھنا نصیب ہو جائے۔ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر بیان میں شرکت کی نیت کر لیجئے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے، واقعی بہت خوب کہا محمد ہمارے بڑی شان والے۔ محمد ہمارے بڑی شان والے۔ ہو سکتا ہے کہ آج آخری فجر ہو، ذکر رسول کرتے ہیں۔ ہمارے آج میں نے نیت کی تھی محبوب کریم کا ذکر مبارک کریں گے، اپنے نبی کا ذکر کریں گے۔ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، یہی وہ مصطفیٰ ہیں، انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ بولو محمد ہمارے، یہ رمضان ہے، اس پہ ذکر مصطفیٰ کا انشاءاللہ ثواب اور بڑھے گا۔ محمد ہمارے بڑی شان اور ایسا مقام ہے میرے آقا کا، انہی کے دم قدم سے ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ رمضان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو ان کے صدقے ہم نے پایا نہیں؟ سب کچھ ان کے صدقے مل رہا ہے۔ اور ان کا رب کیا ارشاد فرما رہا ہے سورہ ضحیٰ میں؟ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو۔ اور آقا کا معاملہ ایسا تھا کہ اعلیٰ حضرت اتنا خوب لکھتے ہیں، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا نا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اے پیارے حبیب اور کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو، یعنی اے حبیب جب آپ کے در دولت پر کوئی سوالی آ کر کچھ مانگے تو اسے کسی بھی صورت جھڑکنا نہیں، بلکہ اس سے کچھ دے دے۔
یا حسن اخلاق و نرمی کے ساتھ اس کے سامنے نہ دینے کا عذر بیان کر دیں تو مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ کیوں؟ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ رؤوف ایسے گئے اور یہ رحیم گئی اتنے، یہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے گئے۔ سنو گے لالا زبان کریم سے نوری، یہ فیض وجود کے دریا بہانے آئے گئے۔ محمد ہمارے بڑے شان والے، محمد ہمارے بڑے شان والے۔ اب ذرا سنو آنے والے کو کیسا نوازتے ہیں، کیسا نوازتے ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا کٹا ہوا بازو کس کے پاس لائے؟ پیارے مصطفیٰ کے پاس۔ کٹا ہوا بازو لے کر کہاں لائے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک لگا کر اسے جوڑ دیا۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، سارے آگے پیچھے اوپر نیچے، کیا عجب۔ آج رمضان کی آخری فجر ہو، آج ذکر رسول کرتے ہیں۔ شان والے محمد، کیا پتہ کسی کا جھومنا مصطفیٰ کو پسند آ جائے اور سب پر ایسی توجہ ہو جائے کہ بیڑا پار ہو جائے۔ محمد ہمارے بڑی شان والے۔ غزوہ احد میں تیر لگنے سے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ نکل گئی۔ وہ اپنی نکلی ہوئی آنکھ لے کر کہاں آئے؟ کسی کا بازو ٹوٹتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کسی کی آنکھ دکھتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن میرے صحابی کا بازو ٹوٹے تو مصطفیٰ کے پاس آتے ہیں۔ ان کی آنکھ نکل جائے تو پیارے مصطفیٰ کے پاس آتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی آنکھ جو نکل گئی تھی وہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، اور آقا نے کیا کیا؟ اپنا لعاب دہن لگا کر ان کی آنکھ کو درست کر دیا۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ لگاتے گئے نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ سبحان اللہ۔ غزوہ خیبر کے موقع پر مولا علی، یا علی یا علی، علی شیر خدا، مولا مشکل کشا، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے آشوب چشم کی شکایت کی۔ کس سے؟ نبی پاک سے۔ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے، آقا نے کیا کیا؟ اپنا لعاب دہن لگا کر ان کی آنکھ کی بیماری دور کر دی۔ محمد ہمارے بڑی شان۔ کونے والوں پیچھے بیٹھے ہو، ہاتھ اٹھا کر آقا کا ذکر مبارک کرو۔ اوپر والوں، باہر والوں، بدری چینل والوں، بڑی شان سبحان اللہ۔ والے۔ اسی غزوے کے موقع پر حضرت سلامہ بن اقوع رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زخمی پنڈلی لے کر حاضر ہوئے۔ کس کے پاس؟ کس کے پاس؟ کس کے پاس؟
آقا کے پاس، میرے نبی کے پاس، خاتم النبیین کے پاس، رحمت للعالمین کے پاس اپنی زخمی پنڈلی لے کر حاضر ہوئے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا پاک لعاب دہن لگا کر اس سے بھی درست فرما دیا. محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ لے کر کس کے پاس حاضر ہوئے؟ ارے کس کے پاس؟ آقا کے پاس، رحمت للعالمین کے پاس، خاتم النبیین کے پاس. سبحان اللہ. آقا کے پاس حاضر ہوئے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب کیا کیا؟ اپنا دست مبارک پھیر کر ان کی ٹانگ کو درست کر دیا. ان کے لعاب دہن میں بھی شفا ہے تو ان کے دست مبارک میں بھی شفا ہے. ان کی خاک مبارک، ان کے قدموں سے لگی خاک میں بھی شفا ہے. تو جس پر نظر کر دیں تو نظر جس پر پڑ جائے اس کو بھی شفا نصیب کر دیتے ہیں. کہ اٹھ گئی جس پر محشر میں بخشا گیا، اٹھ گئی جس پر محشر میں بخشا گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. محمد ہمارے بڑی شان والے، جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. تو کس کے پاس جانا ہے بھیک مانگنے؟ کس کے پاس جانا ہے بھیک مانگنے؟ جب ایک موقع پر، یہ تو ایک صحابی کے واقعہ سنائے نا، ایک موقع پر صحابہ کرام علیہم رضوان ان کی کیفیت یہ تھی کہ پانی ختم ہو گیا. کیا ختم ہو گیا؟ پانی ختم ہو گیا. فریاد کس کے پاس لے کر گئے؟ کس کے پاس؟ آقا کے پاس، ہمارے نبی کے پاس، پیارے مصطفیٰ کے پاس، رحمت للعالمین کے پاس، خاتم النبیین کے پاس. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ انگلیوں سے پانی کے چشمے بہنے شروع ہو گئے. محمد ہمارے بڑی شان والے، اپنے مولا کی ہے انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری. جوش پر آتی ہے جب غم خاری، تو نشل شراب ہوا کرتے ہیں. محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. یہ تو ہاتھ ٹوٹا، کسی کی آنکھ نکلی ہے، کسی کی پنڈلی کا پرابلم تھا، تو کوئی اور مسئلہ تھا. آگے بڑھیں. حضرت ربی اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا کیا معاملہ ہوا؟ ان کا یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے تو جنت مانگی. کیا مانگی؟ جنت مانگی. پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں جنت عطا کر دی. یہ مالک جنت ہیں، یہ مالک جنت ہیں. فریاد یہاں کی جاتی ہیں، التجا یہاں کی جاتی ہیں، عرض یہاں کی جاتی ہے. یہ سنتے ہیں، یہ سنتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اور ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. محمد ہمارے
بڑی شان والے سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں برکت میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ کلام کیا ہے؟ یہ کلام کیا ہے؟ یہ امت سے محبت ہے کہ یہ آقا اپنے پیارے آقا اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں. ماں جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں باپ جب اکلوتے کو چھوڑے آ کے بلاتے یہ ہیں مرکت میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے مزدہ رضا کا سناتے یہ ہیں اور ان کے ہاتھ میں ہر کل چیز ہے مالک کل کہلاتے یہ گئے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے. اور صرف یہ تھوڑی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس طرح حاضر ہو رہے ہیں نا میرے آقا تو رحمت للعالمین ہے. ہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صرف انسانی فریاد نہیں کرتے تھے بلکہ جانور بھی اپنی فریادیں عرض کرنے کے لیے اسی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے. ایک اونٹ نے کام زیادہ ہونے اور چارہ کم ہونے کی فریاد کی. کس سے؟ آقا سے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بھی داد رسی فرمائی. ایک شکار کی قید میں موجود ہرنی نے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے جانے کی التجا کی تو میرے آقا نے اس کی التجا پوری فرما دی. ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد یہی سے چاہتی ہے ہرنی دا اسی در پر شترانے ناشاد کھلائے رنجوئنا کرتے گئے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب کریم نے بڑا مقام عطا فرمایا. بڑا مقام عطا فرمایا. اور یہی وہ آقا ہیں جو اپنی امت کے لیے روتے تھے اپنی امت کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے. ایسا امت کی محبت میں آپ تھے کہ میں نے ایک روایت پڑھی کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی جس میں ہے کہ میرے رب بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا تو جو میرے پیچھے چلے تو بے شک وہ میرا ہے اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا پڑھی کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا حکمت والا ہے. جب آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ مبارک اٹھا دیے اٹھا کر امت کے حق میں رو رو کر دعا کرنے لگے اور عرض کی اللہم امتی اللہم امتی. اے اللہ میری امت اے اللہ میری امت. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا تم میرے حبیب کے پاس جاؤ تمہارا رب خوب جانتا ہے مگر ان سے پوچھو کہ ان کے رونے کا سبب کیا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے حکم کے مطابق حاضر ہو کر دریافت کیا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں تمام حال بتایا اور غم امت کا اظہار کیا.
حضرت جبریل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ تیرے حبیب یہ فرماتے ہیں اور اللہ خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا، جاؤ اور میرے حبیب سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں عنقریب راضی کریں گے اور آپ کے قلب مبارک کو رنجیدہ نہ ہونے دیں گے۔ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا میں راضی نہ ہوں گا۔ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، مزدہ رضا کا سناتے یہ ہیں، جو نہ بھولا غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مصبوغے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو بین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ ابھی جو میں نے روایت پڑھی، اس طرح کی روایت ایک اور مقام پر بھی نقل کی گئی ہے۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک مضمون بیان کیا ہے صراط الجنان میں، آپ سنیے سنیے اور غور کرے گا ہم کیا کر رہے ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، جانے برادر، تو نے کبھی سنا ہے کہ جس کو تجھ سے الفت صادقہ ہے، یعنی سچی محبت، وہ تیری اچھی بات سن کر چین بجبی یعنی ناراض ہو اور اس کی یعنی ختم کرنے کی فکر میں رہے، اور پھر محبوب بھی کیسا، جانے ایمان وقانی احسان، جس کے جمال جہاں آرا کا نظیر کہیں نہ ملے گا، اور خامہ قدرت یعنی قدرت کا قلم، تقدیر کا قلم نے اس کی تصویر بنا کر ہاتھ کھینچ لیا کہ پھر کبھی ایسا نہ لکھے گا۔ کیسا محبوب جس سے اس کے مالک نے تمام جہان کے لیے رحمت بھیجا، کیسا محبوب جس نے اپنے تن پر ایک عالم کا بار اٹھایا، کیسا محبوب جس نے تمہارے غم میں دن کا کھانا رات کا سونا ترک کر دیا، تم رات دن اس کی نافرمانیوں میں منہمک اور لہو و لعب میں مشغول ہو، اور وہ تمہاری بخشش کے لیے شب و روز گریا و ملول، یعنی تمہاری بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں۔ شب اعلیٰ حضرت کی قلم دیکھیے اور عشق رسول دیکھیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شب یعنی رات کہ اللہ تعالیٰ نے آسائش کے لیے بنائی، اپنی تسکین بخش پردے چھوڑے ہوئے موقوف ہے، صبح قریب ہے، ٹھنڈی نسیموں کا پنکھا ہو رہا ہے، ہر ایک قاجی اس وقت آرام کی طرف جھکتا ہے، بادشاہ اپنے گرم بستروں نرم تکیوں میں مست خواب ناز ہے، اور جو محتاج بے نوا ہے اس کے بھی پاؤں 2 گز کی چادر میں دراز، ایسے سہانے وقت ٹھنڈے زمانے میں وہ معصوم
بے گناہ، پاک دامن، عصمت پناہ، اپنی راحت اور آسائش کو چھوڑ کر، خواب و آرام سے منہ موڑ کر جبین نیاز آستان عزت میں رکھے ہیں کہ الہی میری امت سیاہکار ہے، میری امت سیاہکار ہے، درگزر فرما اور ان کے تمام جسموں کو آتش دوزخ سے بچا۔ جب وہ جانے راحت کان رافت پہ جب وہ جانے راحت بارگاہ الہی میں سجدہ کرتے ہیں اور رب حبلی امتی فرمایا، جب قبر شریف میں اتارا لب مبارک کو جنبش ہو رہی تھی، بعض صحابہ کرام کان لگا کر سنے تو آہستہ آہستہ آواز آ رہی تھی، امتی امتی۔ یہ میرے آقا کی امت سے محبت ہے کہ جب مزار شریف پہ آرام فرما ہو رہے ہیں تب بھی لب مبارک ہل رہے ہیں اور لب مبارک سے آواز آ رہی ہے، امتی امتی۔ قیامت کے روز عجب سختی کا دن ہے، تانبے کی زمین، اب یہ قیامت کا منظر ہے، تانبے کی زمین، ننگے پاؤں، زبان پیاس سے باہر، سورج سروں پر، سائے کا پتہ نہیں، حساب کا دغدغہ، مالک قہار کا سامنا، عالم اپنی فکر میں گرفتار ہوگا، مجرمان بے یار و دام آفت کے گرفتار، جدھر جائیں گے نفسا نفسی اذهبوا الی غیری، کچھ جواب نہ پائیں گے۔ اس وقت یہی محبوب غم گسار کام آئیں گے تو قفل شفاعت اس کے زور بازو سے کھل جائے گا، یعنی آپ شفاعت کا تالا کھولیں گے، امامہ سر اقدس سے اتاریں گے اور اپنے رب کے حضور سجدہ کریں گے۔ میرے آقا اپنے رب کے حضور سجدہ کریں گے اور عرض کریں گے، یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا ربی امتی کہیں گے۔ یہ ہے میرے آقا کا مقام و مرتبہ، یہ ہے میرے آقا کی امت سے محبت کہ آقا قیامت کے روز بھی اپنے گناہگار امتیوں کو اپنے رب سے بخشوا کر جنت میں داخلہ کروائیں گے۔ فرماتے میری امت فرماتے میری شفاعت میرے ان گناہگار امتیوں کے لیے ہے جن کو ان کے گناہوں نے ہلاک کر دیا۔ آقا شفاعت کروائیں گے۔ جب اور انبیاء کرام کے پاس اہل محشر حاضری دیں گے تو انبیاء کرام کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، کسی خیر کی طرف جاؤ، دوسرے کی طرف جاؤ۔ ہر طرف سے ہوتے 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 یہ سارے پہنچیں گے میرے آقا کی بارگاہ میں۔ آقا کہیں گے انا لہا، ہاں آج میں ہوں۔ آقا شفاعت کریں گے، آقا رب کے حضور حاضری دیں گے، آقا رب کے آگے سجدہ کریں گے، آقا شفاعت کا دروازہ کھلوائیں گے اور اس وقت آقا اپنے غلاموں پر کرم فرمائیں گے۔ اور وہ عالم ہوگا قیامت کا کہ مولانا حسن ادا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب لکھتے ہیں کہ ہزار جان فدا، ہزار جان فدا، نرم نرم پاؤں پہ پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، کبھی ماں جس بچے سے محبت کرتی ہے جب وہ بچہ گم ہو جائے ماں کیسے ڈھونڈتی ہے، اس ماں کے ڈھونڈنے کا عالم کیا ہوگا۔ حسن ادا خان رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے وہی حال آپ کا ہوگا۔ کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا۔ کسی نے عرض کیا آقا قیامت کے روز آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ ارشاد فرمایا مجھے میزان عمل پہ دیکھ لینا۔ آقا وہاں نہ پاؤں تو کہاں ڈھونڈوں؟ کہا مجھے کوثر پہ دیکھ لینا۔ آقا وہاں نہ پاؤں تو کہاں ڈھونڈوں؟ مجھے پل صراط پہ دیکھ لینا جہاں میں رب سلیم امتی کی صداؤں سے امت کو پل سے پار کرا رہا ہوں گا۔
کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ۔ ذرا سوچئے، قیامت کا منظر ہے، ہم سب نے قیامت میں حاضر ہونا ہے، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا۔ کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچے کو جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا۔ ورد لب ہوگی، خدا کے سامنے سجدے میں سر جھکا ہوگا، خدا کے سامنے سجدے میں سر جھکا ہوگا۔ حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قیامت کا وہ منظر یاد کیجئے، کون مدد کرے گا؟ بتائیے کون مدد کرے گا؟ آقا۔ اللہ سے بخشوانے کے لیے ہماری سفارش کس سے ہم نے عرض کرنی ہے؟ پیارے آقا سے۔ یہ ہیں ہمارے مددگار، یہ ہمارے غم گسار۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کہہ گئے،
جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اس پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یادوں کو ہم بھولتے جائیں گے، ان کی اداؤں کو ہم چھوڑتے جائیں گے۔ جو دنیا میں آئے تو اپنی امت کو یاد رکھا، روتے رہے امت کے لیے۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایسا نہ کرے، ایسا نہ کرے۔ اپنی اس بنیادی قوت کو سمجھیں، وہ ہے قوت عشق رسول، عشق رسول کا سرمایہ۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یہ ہے وہ طاقت، یہ ہے وہ روح کہ جب یہ روح، یہ طاقت جب مسلمانوں کے روئے روئے میں صحیح طور پر بسی ہوئی تھی، جرت نہیں تھی مسلمانوں کے آگے کسی کو کھڑے ہونے کی۔ ان کے سروں پر امامے ہوتے تھے، اور امامہ جس ٹوپی پر بنتا تھا اس ٹوپی میں میرے آقا کا منہ مبارک ہوتا تھا، میرے آقا کا بال مبارک ہوتا تھا، اور میرے آقا کے منہ مبارک کو سر پہ رکھ کر سید خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فتوحات حاصل کیا کرتے تھے۔ اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اس عشق رسول جیسا کہ ہونا چاہیے اس کی حاجت ہے۔ ایسا جذبہ، ایسا ولولہ کہ بدر جیسے میدان میں بھی اگر تلوار ٹوٹ جائے تو صحابی بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کرے، آقا تلوار ٹوٹی ہے، آقا درخت کی شاخ توڑ کر دے دیں اور کہے کہ اس سے لڑو، تو وہ صحابی شاخ لے کر لڑنے چلے جائیں، اور وہ درخت کی لکڑی کی شاخ بھی تلوار کا کام کرتی تھی۔ وہ صحابی پوچھتے نہیں تھے، آقا یہ تو لکڑی کی شاخ ہے، یہ کیا کام کرے گی؟ وہ لکڑی کی شاخ نہ دیکھتے تھے، دیکھتے تھے کہ دینے والا کون ہے، دی کس نے ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی اس عشق کے رسول کی یادوں کو تازہ کرتی ہے۔ وہ اس دور صحابہ کرام علیہ رضوان کو یاد کرو جب ان سے کوئی قصور بھی ہو جاتا تھا، بتقاضا بشریت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے۔ بچوں کا مسئلہ تھا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ ان سے بڑھ کر ایمان کی کاملیت اور ایمان کی طاقت اور ایمان کی قوت اور توحید کا درس دینے سننے والے کون؟ مگر یہ جانتے تھے کہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اللہ کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ عشق رسول کے ساتھ، یاد رسول کے ساتھ، محبت رسول کے ساتھ جیتے تھے۔ ایسی محبت تھی صحابہ کرام علیہ رضوان کو کہ ایک صحابی رسول کو دشمنوں نے پکڑ لیا، اب قریب تھا کہ انہیں شہید کر دیا جاتا۔ کسی نے آ کر دل کے تار چھیڑ دیے، کسی نے آ کر کیا کہا جس کا خلاصہ یہ ہے روایت کا، میں روایت کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو چھوڑ دیا جائے اور آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ آرام سے رہیں اور آپ کی جگہ پر پیارے آپ کے نبی یعنی ہمارے آقا کو لے آیا جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا خوب جواب دیا میرے آقا کے پیارے صحابی نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ تو بڑی دور کی بات کی، میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ میں یہاں ہوں اور وہاں میرے آقا کے قدموں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں میں روایت کا۔ دعوت اسلامی الحمدللہ رب العالمین عشق رسول کہ وہ واقعات ہمیں یاد دلا رہی ہے،
محبت رسول کے وہ واقعات یاد دلا رہی ہے، جو عقیدت تھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، جو محبت تھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اور جو حسن اعتقاد تھا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام علیہ رضوان کا، اور جس طرح یہ فریادیں لے کر آتے تھے اور میرے آقا ان کی فریادیں سنتے بھی تھے، ان کی فریادیں پوری بھی کر دیا کرتے تھے۔ آج اس دور کی یاد تازہ کرتی ہے دعوت اسلامی، اور ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، معرفت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کو جینا ہے۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے اے آقا کے غلاموں، تم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو چھوڑتے ہو، پیاری پیاری اداؤں کو چھوڑتے ہو۔ آقا کی سنت مسواک، اس کو اپناؤ۔ آقا کی سنت امامہ شریف، اس کو اپناؤ۔ آقا کی سنت زلف شریف، اس کو اپناؤ۔ آقا کی سنت چہرے مبارک پر داڑھی سجانا، اس کو اپناؤ۔ لباس تمہارا سنت کے مطابق، چلنا تمہارا سنتوں کے مطابق، کھانا تمہارا سنتوں کے مطابق، پہننا تمہارا سنتوں کے مطابق۔ کیوں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ گویا کہ سرکار سے واقعی سچی محبت کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ اور کیا عجب کہ میرے آقا اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے۔ ہم سرکار کی سنتوں کو چھوڑ کر کہاں بھٹکتے پھر رہے ہیں؟ اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کہاں بھٹکتے پھر رہے ہیں؟ کہاں کھو گئے ہیں ہم؟ آج دعوت اسلامی کہ یہ مدنی ماحول، اس کا دامن بہت بڑا ہے، میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام، بہت بڑا ہے۔ بس ہم اس کے دامن میں چھپ جائیں، ایسے چھپ جائیں کہ ہمیں دعوت اسلامی کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے۔ کیا جب کیا پتا کہ کل بیان کرنے کا مجھے اس وقت موقع ملے یا نہ ملے، آپ ہوں یا نہ ہو سکتا ہے کہ کل اس وقت ایک تعداد جا چکی ہے، مگر آج بس یہ درس لے کر آپ نے ضرور جانا ہے کہ ہم نے سنتوں پر عمل کرتے ہوئے جینا ہے، سنتوں پر عمل کرتے ہوئے جینا ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرتے کرتے جینا ہے، دعوت اسلامی کے سنتوں پر پیغام کے ساتھ ہم نے جینا ہے، اور اسی پیغام محبت اور یہ سنتوں برے پیغام کو لے کر ہم نے کریا کریا، گاؤں گاؤں، بستی بستی جانا ہے، ملک ملک جانا ہے۔ ہم نے قرآن پاک کی تعلیم لینی بھی ہے اور اسے پہنچانا بھی ہے۔ بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے۔ کل بھی میں نے آپ کو کچھ عرض کیا تھا، بہت برا حال ہے۔ برائے کرم مہربانی کریں، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب فرمائے۔ وقت نکالیں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے لیے، درس و بیان کے لیے وقت نکالیں، قرآن کریم دروس سیکھنے کے لیے وقت نکالیں، قرآن کریم دروس سکھانے کے لیے وقت نکالیں۔ مہربانی کریں، اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بس یہ نیت کریں کہ ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے، یہ عزم لے کر جائیں۔ کون کون پکا عزم لے کر جائیں؟ روزانہ کی بنیاد پر، روزانہ کی بنیاد پر مدرسۃ المدینہ بالیگان میں شرکت کریں۔ اگر آپ کے کسی گاؤں میں، علاقے میں مدرسۃ المدینہ بالیگان نہیں لگتا، آپ سستی مت دکھائیے گا۔ بس آج آپ یہ ذہن لے کر جائیں، یا تو میں مدرسۃ المدینہ میں بالیگان میں یا تو میں پڑھنے والا بنوں گا یا پڑھانے والا بنوں گا، اور اگر میرے یا نہیں ہے تو میں جاتے ہی شوال و مکرم کے مہینے میں ہی اپنے مدرسۃ المدینہ بالیگان قائم کروں گا۔ نگران سے، ذمہ دار سے رابطہ کریں، تھکنا نہیں ہے کہ میں نے فون کیا، نگران نے اٹھایا نہیں، ذمہ دار نے جواب دیا نہیں، ہم پیچھے پڑے رہیں گے، اور جب تک اپنے علاقے میں مدرسۃ المدینہ بالیگان کھول نہ لیں ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ آج اس کا ارادہ کریں، آج اس کا عزم کریں، یا تو پڑھنے والے بنیں گے یا پڑھانے والے بنیں گے، اور نہیں ہے تو کھولیں گے۔ اس کی کون نیت کرتا ہے؟ یہ روزانہ کی بنیاد پر ہے۔ جب آپ روزانہ
مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کریں گے نا، انشاءاللہ آپ کی وابستگی رہے گی مدنی ماحول سے. ایک دن کی چھٹی بھی نہیں ہونی چاہیے، ایک دن کی چھٹی بھی نہیں. جو ایک طریقہ کار ہے، جتنے دن مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا ہے آپ نے لگانا ہے. لگائیں گے؟ شرکت کریں گے؟ کون بھی سارے؟ چلو جس کی نیت ہوگی وہی ہاتھ اٹھائے گا. لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ کوئی نیت بنا ہی لیتے آج یار. یہی آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے. شاباش. کون کون نیت کر رہا ہے؟ سچی نیت، پکی نیت. مدرسۃ المدینہ بالغان، مدرسۃ المدینہ بالغان. اور درس فیضان سنت بھی آپ کے یہاں مسجد میں، علاقے میں، گھر میں، جہاں کہیں بھی اللہ توفیق دے فیضان سنت کا درس ضرور دے. انشاءاللہ یہ چند مدنی کام باندھ لیں. ہر ہفتے کچھ بھی ہو جائے. ایک مثال دے رہا ہوں، مبالغہ کر رہا ہوں کہ ہم نے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنی ہے. مطلب میں ہوں اور میری دعوت اسلامی ہے. اور ہر ہفتے میرے پیر صاحب کا مدنی مذاکرہ اب نہیں چھوٹے گا، اب نہیں چھوٹے گا. اچھی نیت کرے. علم دین سیکھنے کے لیے آ رہا ہوں. اور دوسری اچھی نیت میں بتاؤں، محبت کرنے والوں سے، پیار کرنے والوں سے، تعلق رکھنے والوں کو بہت اچھی نیت ایک اور دے رہا ہوں کہ آج میں اپنے پیر صاحب کی مدنی چینل پر یا فیضان مدینہ آ کر براہ راست زیارت کروں گا، اور علم دین سیکھوں گا انشاءاللہ. تو مدنی مذاکرہ اب نہیں چھوٹے گا. اس پر کون پکی نیت کرتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر، اوپر نیچے آگے پیچھے ہر جگہ. جس کی نیت دیکھو، جھوٹی نیت نہیں کرنی، جھوٹی نیت نہیں کرنی. ہمیں سچ اور صرف سچ ہی بولنا ہے. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ. اور میں اب دعوت اسلامی کے ساتھ چپک گیا بس. اب اگر کوئی کھینچے گا تو میرے پرزے ہو جائیں گے، مگر دعوت اسلامی نہیں چھوٹے گی. کون کون کون؟ لبیک. کیا پتا کہ آج آخری گھڑی ہو، اور اس آخری گھڑی میں کتنا بہتر کہ پیر صاحب کی زیارت ہو جائے نا. اللہ ان کی نظروں کے صدقے ہماری نیتوں پر استقامت کی مہر لگا دے. آنکھوں کا تارا، دل کا سہارا، سونا سوہنا پیارا پیارا پیر میرا، پیر میرا، میرا پیر میرا، پیر میرا. صلو علی الحبیب. انشاءاللہ عز و جل. حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ امیل سنت کی زیارت بھی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. دکھا دیں. اگر آج چاند ہو جاتا ہے تو مدنی مذاکرہ پھر بھی ہونا ہے. مدنی مذاکرہ پھر بھی ہونا ہے، اور ہم نے انشاءاللہ شرکت بھی کرنی ہے. اول تو یہ کہ کہیں باہر سے آواز سن کر
کہ چاند ہو گیا چاند ہو گیا نکلنے کی کوشش مت کیجیے گا جب تک کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے اعلان نہ ہو جائے. اور اعلان بھی ہونے کے بعد ایسا مت کیجیے گا کہ بس سامان لے کر سیڑھی پر بیٹھے ہوئے اور نکل گئے. رکیے گا. بلکہ اگر کوئی لینے آئے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا نہیں جاتا. تو رات مدنی مذاکرہ بھی ہے انشاءاللہ. اگر چاند نہیں ہوا تو تراویح کے بعد حسب معمول ہوگا. چاند ہو گیا تو پھر بھی مدنی مذاکرہ تو ہے ہی. پھر انشاءاللہ تعالی خوش نصیب اسلامی بھائیوں کی ملاقات کی بھی ترکیب ہے جنہوں نے 12 ماہ سفر کی نیت کی ہے, جنہوں نے پورے ماہ سفر کی نیت کی ہے, جنہوں نے 12 دنوں کے سفر کی نیت کی ہے, جنہوں نے اصلاح اعمال کورس جو 12 دنوں کا ہے یا فیضان نماز کو جو 7 دنوں کا, جو انہوں کی نیتیں کی ہیں اور مجلس سے وہ اجازت بھی وہ تصدیق بھی لے لیں تو انشاءاللہ انہیں لائن میں لگ کر ملاقات کرنے کی سعادت بھی نصیب ہوگی. اس کے علاوہ جو شرکت کرنا چاہیں گے اور کرنی بھی چاہیے تو ہو سکے تو رات بھر یہیں گزاریں اور وہاں جہاں ملاقات ہو رہی ہوگی وہاں آپ آ کر بیٹھ جائیے گا. زیارت بھی ہوتی رہے گی, کلام بھی سنتے رہیں گے. اللہ نے چاہا تو غم مدینہ اور غم رمضان بھی تقسیم ہو رہا ہوگا, وہ بھی اپنے دامن میں سمیٹتے چلے جائیں گے. تو انشاءاللہ ملاقات کی صورت اس طرح ہے. مزید اگر ملاقات کے حوالے سے امیل سنت سے کچھ مدنی پھول لے لیں جیسا آپ فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جنہوں نے اسی ماہ رمضان میں یہاں پر نیتیں کی ہیں صرف انہی کی ملاقات کی یہ ترکیب ہے. انہی کے ماضی میں کبھی بھی 12 ماہ کا سفر کیا یا آئندہ زندگی میں کبھی سفر کی نیت ہے وہ مراد یہاں نہیں ہے. خیر پہلے تو میں 1000 1200 1100 800 سے ملتا رہا ہوں. اب اگر یہ ملاقات ہو جاتی ہے کامیاب چاند رات کو تو یہ سال بھر کے بعد ہوگی. ہے میری پچھلے سال چاند رات میں کی تھی اور اس بار ہوگی. اس درمیان اتنی لمبی کوئی ترکیب ملاقات کی میری بنی نہیں میری کمزوری کی وجہ سے. اچھا اب بھی میں بس وہ ڈرا ہوا ہوں, طاقت نہیں ہے. کل بھی میری یہاں فجر کے بعد آنے کا ذہن بنا تھا میرا, جاؤں جاؤں جاؤں, پھر سستی ہو گئی. تو اس لیے وہ اب ملاقات میں مجھے ڈر بھی لگتا ہے. پھر ڈر عنوان ہو کر کہ دیوانے جوش میں آ کر, یہ نوجوان ہوتے ہیں عام طور میں, تو یہ جوش میں آ کر دبا دیتے ہیں, کھینچتے ہیں. کوئی لٹکنے کی کوشش کرتا ہے, کوئی جپ مار کے پیشانی چومنا, گلے میں ہاتھ ڈالنا, یہ سب واقعات ہوئے ہیں. کوششیں صحابہ نے کی. اب اس میں جب تک میں مطلب جوانی تھی یا ادھیڑ عمر تھی تو برداشت ہو جاتا تھا. اب مطلب ڈر لگتا ہے کہ کوئی خواہ دشمنی میں آ کر نہ کھینچ لے ہاتھ میرا. تو اب اس میں یہ کہ ہماری مجلس جو ہے نا, اس نے اگر کسی کی ہمدردی کر لی نا تو یہ مہربانی کر کے کسی کی بھی ہمدردی نہ کریں. جن کو مطلب جو اپنا طریقہ کار ہے, جو سامان قافلہ جمع کروائیں گے, جو بھی اپنا اصول ہے اس کے مطابق, یا جو بھی گارنٹی کی صورت ہے ذمہ دار گارنٹی دے, اسی کو یہ پاس دیں تاکہ اپنا نپا تولا اور پرکھا پرکھایا اسلامی بھائی ہی ملاقات کے لیے آئے. سورس والا اگر چلا تو بیچارے جو اصل ہے وہ رہ جائیں گے اور میں شاید تھک کر واپس چلا جاؤں. 400 450 کا فگر ملا ہے. اب نیت تو کی ہے میں نے, لیکن اب پتہ نہیں میں کر سکوں گا یا نہیں ملاقات.
پھر صبح عید کی نماز کا بھی تو ایک فکر ہے نا، عید کی نماز بھی پڑھنی ہے. خطبے کا تو میں نے امام صاحب سے کہہ دیا کہ آپ ایک نظر دیکھ لینا. عید کا خطبہ تو شاید انہوں نے کبھی دیا نہیں ہوگا، میں ہی دیتا ہوں، لیکن کل شاید ہو سکتا ہے نہ دے پاؤں تھکن کی وجہ سے. نہ عید الفطر کا شاید انہوں نے نہیں دیا نا ابھی تک. پچھلی بار آدھا میں نے دیا تھا، آدھے میں اتر گیا تھا. تو پچھلی بار تو پھر بھی یوں تھی، اب اس بار تو بالکل ہی فرق ہے پوزیشن. جو اب عمر ظاہر بڑھتی جا رہی ہے تو کمزوری آنی ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کر دے. تو بس یہ کہ جو بھی ملاقات کریں گے وہ گفتگو نہیں کریں اور میرا ہاتھ دبائیں. اپنی جو بھی آنکھوں سے جو بھی کرنا ہے کریں، روئیں دھوئیں وہ اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ مجھے کھینچا کھانچی اور یہ ہرگز نہیں کرنا کہ اس ٹائم بھائی کھڑے ہوں گے وہ پھر آپ کو کھینچیں گے اور پھر یہ اس میں بھی دل جلے گا کہ کسی کو ایزا نہ ہو جائے. تو اس لیے ایسی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے. پیار سے محبت سے بالکل ہلکا ہلکا ہاتھ ملا کر دوسرے کی باری. تو یوں یہ جتنا جلدی نمٹیں گے میرے لیے یہ آسانی ہوگی، یہ آپ کی مہربانی ہوگی. اچھا کہ اگر وہ سختی ہوئی کھینچا کھینچی تو پھر ظاہر ہے مجھے نکل جانا پڑے گا. یہ لوگ نکال کے لے جائیں گے اور باقی بیچارے سائیں بھائی رہ جائیں گے. یہ پہلے سے آپشن ہے آپ کے پاس. آپشن کیا مطلب پہلے سے ہی میں نے یہ آپ کل پرسوں میں نے بتایا تھا کہ آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری صحت ساتھ نہ دے اور میں ملاقات ہی نہ کروں، خالی آ کے بیٹھ جاؤں. آپ بھی نگاہوں سے ملاقات میں بھی بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر کلام سنیں گے، ہو سکتا ہے میں چلا جاؤں. اب جیسی صورت حال انشاءاللہ نیت ایک ہاتھ ملاؤں گا انشاءاللہ. اب ملاقات کی سنتیں بھی کچھ دیکھ لیں کہ جس سے ملاقات کرنی ہے تو ملاقات کے لیے جو آئے گا اس کے لیے سنت موقدہ ہے کہ وہ سلام کرے. عام طور پہ سلام نہیں کرتے، یوں مسکراتے ہوئے آتے ہیں کیا حال ہے وغیرہ نہیں. السلام علیکم کم از کم اتنا بولے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولے، زیادہ 30 نیکیاں ملیں گی. تو السلام علیکم کہیں گے 10 نیکیاں ملیں گی، ورحمۃ اللہ تک کہیں گے تو 20 ہو جائیں گی، تو وہ برکاتہ کہیں گے تو 30. اس سے زیادہ نہیں ہے. اور دونوں ہتھیلیاں بلا حائل ملانا سنت ہے. بعض لوگ ہاتھ لگانے کے لیے شاید یہ چادر رکھتے ہیں کہ میرا ہاتھ لگ جائے، ان کی عقیدت ہوتی ہے، لیکن اب یہ عقیدت میں دیکھو سنت ان کی چھوٹ رہی ہے. تو یہ ہاتھ تو خالی ہونے چاہیے، پھر بھلے یوں کر کے ٹچ کرنا ہو تو کر لیں، لیکن ہاتھ ملانا سنت کے مطابق. بعض اوقات کوئی کاغذ ہوتا ہے دعا کی پرچی یا رسالہ وغیرہ، تو وہ بھی مطلب ہاتھ بالکل خالی ٹیبل ہوگا اس پہ رکھ دینا، پھر ہاتھ ملا کر اٹھا لینا اس کو. انشاءاللہ وہاں عیدی بھی ہم رکھیں گے تو ایک نوٹ اٹھانے کی اجازت ہوگی، ایک آپ لے لیجئے گا. انشاءاللہ رسالے بھی رکھیں گے تو رسالہ بھی جو آپ کو پسند ہو، جو پڑھنا ہو تو وہ لے لیجئے گا. تھوڑا خادمین بعض اوقات اپنی طرف سے بھی مزاحمت کرتے ہیں، کھینچم کھانچ کرتے ہیں. میں بعض اوقات ٹوکتا رہتا ہوں، ان کو ہٹا دیتا ہوں، لیکن یہ کرتے ہیں، ان کو کام چاہیے. نہیں بولتے ہاتھ میں کھجلی ہوتی ہے تو بعض اوقات یہ کہ کھڑے کھڑے ان کو سستی ہوتی ہوئی تو یہ آ جاتے ہیں. تو اگر مطلب تو ناراض نہیں ہونا، ان کو بھی معاف کر دینا، ہو جاتا ہے کبھی، لیکن یہ زیادہ وہ نہیں کرتے، وہ ہٹا دیتے ہیں. اور مجھے یوں ہوتا ہے کہ یار اتنی مشقت کے بعد بیچارہ 2 گھنٹے لائن میں لگا، اتنی محنت کی، پرچہ حاصل کیا، بڑی مشکل سے خدا خدا کر کے مجھ تک یہ پہنچا، اب اس کو بالکل ہی کوئی ٹکنے نہیں دیتا کہ بھاگ جلدی ادھر سے، کھڑا بھی مت ہو، دور سے بھی مت دیکھ، چلا جا. یہ مطلب میرے کو بھی اچھا نہیں لگتا. لیکن اب چاند رات کو ایسا ہوتا ہے کہ مجھے بس ایسا ہوتا ہے کہ بات کرنے کو جی نہیں چاہتا، مسکراہٹ جیسے کسی نے چھین لی ہو. اب بھی صحیح کیفیت تو ایسے ہی جیسے کہ بس وہ میت اور ICU اور اس طرح کی جیسے، اب مطلب مجھے آپ کو نہیں فیل ہوگا، جو جن کو فیل ہوتا ہوگا ان کو پھر اپنا فیل ہوتا ہے. مجھے عجیب عجیب سا لگ رہا ہے اس وقت، میرے پاس الفاظ نہیں ہے. تو کیسا کیسا لگ رہا ہے، کیا ہو گیا، کیا ہونے والا ہے، اب کیا ہوگا، رمضان چلا جائے گا. اچھا
یعنی عجیب عجیب فیلنگز ہیں، اپنی اپنی فیلنگز ہوتی ہے. تو چاند رات کو تو بالکل ہی میں بجھا ہوا ہوتا ہوں. نہیں، مجھے جیسے ایسا سنا سنا لگتا ہے کہ بس وہ کوئی میت ہو گئی ہے، اور بالکل وہ سناٹا سناٹا، یعنی بھری بھیڑ میں سناٹا، یوں سمجھ لو. عجیب عجیب سا، کبھی ایک کیفیت، کبھی دوسری، کبھی تیسری. تو اب یہ خادمین کچھ کریں گے بھی تو میں شاید ان کو روکنے یا ہٹانے سے، لیکن میں نے اسلامی بھائیوں کو ترکیب کرتا ہوں میں کہ یہ سمجھا دیں اور کسی کو کچھ کرنے نہ دیں. تو جو اسلامی بھائی بیچارے اتنی دور سے آتے ہیں، کوئی بیچارہ روتا ہے، کوئی بھی لگتا ہے، اور اس کو اس کے ارمان بھی نکالنے دیے جائیں. ایک دم بے دردی سے اس کو کھینچ لیں گے تو اس کو ایذا ہوگی. اور ہم یہ ایذا رسانی کے لیے نہیں بیٹھتے، دل جوئی کے لیے بیٹھتے ہیں. انڈرسٹوڈ ہے. تو اب بڑی تحریک ہے، بھیڑ بھی ہوتی ہے، تو سب کو سمجھنا چاہیے کہ وقت کم سے کم لے اور ہاتھ ملائے اور چلے. اور سامنے بیٹھنے کی جگہ بہت ہوتی ہے، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کوئی بھی آڑے میرے یوں کھڑا نہیں ہونے دیتا. میں اکثر ہٹا ہی دیتا ہوں تاکہ جو بیٹھنے والے ان کو دیکھنے میں آسانی ہو، رکاوٹ نہ بنے. لیکن رکاوٹیں آتی رہیں گی، دور ہوتی رہیں گی، آپ ہمت میں رہیے گا. اچھا، پھر یہ کہ جو یہ گرل بنائی جاتی ہے، مجبوری ہوتی ہے نا، دیوانے پھر اچھل کر پھر ادھر سے آئیں گے ادھر سے آئیں گے، بد نظمی ہو سکتی ہے. تو گرل کے اندر آپ اطمینان سے بیٹھیں گے، اور سب بیٹھے رہیں گے نا تو بد نظمی نہیں ہوگی. لیکن کچھ کھڑے ہو جاتے ہیں دیکھنے کے لیے. اب وہ ایک کھڑا ہو گیا، دوسرا کھڑا ہو گیا، تو پیچھے والے کو نظر نہیں آئے گا، وہ کھڑا ہو جائے گا، یوں بد نظمی ہوتی ہے. تو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، آوازیں بھی نہیں لگانی. اگر آپ سب بیٹھے رہیں گے نا تو مدینہ مدینہ سب کو نظر آئے گا انشاءاللہ. اور کوئی گھڑی بھر کھڑے بھی ہو جائیں گے جاتے آتے تو پھر ہٹ جاتے ہیں، وہ ہٹا دیے جاتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ سب ترکیب بنے گی، اور اللہ کرے گا تو آپ کی رات اچھی گزرے گی. رات پوری تو خیر نہیں لگتی، جو بھی گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ مل گیا وہ انشاءاللہ وہ نعتیں پڑھی جاتی رہیں گی، الوداعی کلام ہوں گے، اور مختلف سلسلے چلتے رہتے ہیں الحمدللہ. اور مجھے عرض کرنا تھا کہ پتہ نہیں یہ انہوں نے کچھ کیا یا نہیں، اس کا معافی کروائی ہے ان کو؟ نہیں کروائی سر. یہ مطلب اب آپس میں آپ رہے، ایک آپ کا سمجھو ایک خاندان بن گیا، ایک آبادی ہو گئی، ایک شہر اس وقت ہمارے ہاں آباد ہے فیضان مدینہ میں. اور یہاں پر ذرا سب مل کر رہے، لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہے. اس میں ایسے بھی آتے ہیں بیچارے جو اس وقت مدنی مذاکرے میں تو شاید ہوں بھی، اللہ کرے ہوں، سب نہیں ہوں گے نا، یہ کچھ باہر ہوں گے، کوئی اوپر چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، ادھر ادھر وہ چھت پہ ہوں گے، تو ان کو تو آواز پتہ نہیں میری پہنچے گی نہیں پہنچے گی. آواز جا رہی ہوگی، لیکن وہ باتیں کر رہے ہوں گے، گھوم رہے ہوں گے. تو خیر، تو سب اگر میری آواز سمجھ رہے ہیں چلنے پھرنے والے، تو یہ آپ سب کی بہت کام کی بات اب بتا رہا ہوں میں، آپ کی آخرت کی بھلائی کی. تو ہم نے بھلائی کے بغیر کوئی بات کی بھی کون سی ہے؟ جو بھی ہم کر رہے ہیں دین کی تبلیغ، نیکی کی دعوت کے لیے کر رہے ہیں. اور جو بھی اس میں کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے. اور آپ سے بھی میں معافی مانگتا ہوں. میری کوئی بات، کبھی کسی کو ڈانٹ بھی دیتا ہوں، کبھی روک دیتا ہوں، کبھی ٹوک دیتا ہوں، تو مجھے معاف کر دیجیے گا. ایسا کم کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں بچنے کی، لیکن اب بوڑھا آدمی ہوں، بوڑھوں کو ویسے غصہ آ جاتا ہے. میں الحمدللہ کافی کنٹرول میں اپنے آپ کو رکھتا ہوں. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ جوانوں سے مجھے غصہ کم آتا ہے. جوانوں کو بعض کو بہت زیادہ آتا ہے، وہ خر دماغ ہوتے ہیں. اور بوڑھے بھی اکثر غصے والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ مجھے غصہ کم آتا ہے. یہ کہہ سکتا ہوں، بلکہ یہ کہہ سکتا ہوں بہت ہی کم آتا ہے الحمدللہ. سامنے والا غصے میں آ جائے، بپھر جائے، تب بھی بارہا ایسا ہوتا ہے مجھے غصہ نہیں آتا. یہ بھی اللہ کا انعام ہے. اللہ یہ انعام آپ کو بھی عطا کرے. جو غصے میں دل آزاری ہوتے دیری نہیں لگتی سامنے والے کی، اور جھاڑ دیتا آدمی اس کی عزت کو مطلب خاک میں ملا دیتا ہے. پھر یہ اپنی آخرت تو بڑی داؤ پہ لگتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس غصے کی بیماری سے نجات دے. لیکن کبھی کبھی مجھے بھی آتا ہے غصہ. ظاہر میں بھی ایک عام انسان ہوں آپ کی طرح، غصہ سبھی کو آتا ہے، عام طور پہ سبھی کو آتا ہے.
یہاں تک کہ اولیاء کرام کی جو سب سے بڑی قسم اعلیٰ وہ صدیقین کہلاتے ہیں. صدیقین کا قول اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ ہم میں بھی کبھی ایسی کوئی کیفیت دیکھو غصے والی وغیرہ تو ادھر سے ہٹ جایا کرو، کیونکہ پھر یہ صدیقین جو ہوتے ہیں یہ بہت بڑے ولی اللہ ہوتے ہیں کہ ان کو جلال آ جائے اور یہ کچھ کہہ دیں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویسا ہی ہو جائے اور وہ ایسا کہہ دیں جو ہمیں پسند نہ ہو، اللہ نہ کرے. تو اس لیے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مطلب گناہوں سے بچائے، غصے سے بچائے، غصے کے منفی اثرات سے بچائے. تو بہرحال میں آپ سب سے معافی کا طلبگار ہوں. کسی طرح کی بھی دل شکنی، ایذا رسانی ہو گئی ہو معاف آپ کہہ دیجئے ہم نے معاف کیا. سب زور سے کہیے ہم نے معاف کیا. اللہ آپ کو جزاک خیر دے. مجھے بھی اگر کسی سے کوئی تکلیف پہنچی تو میں نے بھی معاف کیا. میں نے تو اپنی ایڈوانس میں معاف کر رکھا ہے. آپ میرے بچے ہوتا ہے کبھی کھینچ لیتے ہیں، کھانچ لیتے ہیں، کر لیتے ہیں. تو مدینہ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر مسجد میں لائیں گے نا تو پھر موقع دیکھ کے یہ بھاگنے کی کریں گے. بچوں کو شفقت سے، پیار سے، محبت سے مسجد میں لائیں گے تو نہیں بھاگے گا. تو آپ میرے وہ بچے ہیں جن کو میں پیار سے مسجد کا بنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کھانچا نہ دیکھیں. ڈانٹ ڈپٹ سے لاؤں گا، مروت میں لاؤں گا تو ہاتھ ہو جائیں گے، کونا کھانچا دیکھ کر بھی بھاگ جائیں گے، خطرہ ہے. تو میں شفقت دینا چاہتا ہوں، پیار. تو انشاءاللہ پھر آپ آئیں گے اور نہیں جائیں گے اور بلکہ دوسروں کو بھی اسی طرح لاتے رہیں گے. ہماری مسجدیں آباد ہوتی رہیں گی، نمازی بڑھاتے رہیں گے اور دوسری مسجدیں بناتے رہیں گے انشاءاللہ. اچھا حاجی عمران بار بار ہاتھ جوڑ رہے تھے، معاف کیا، ان کو بھی معاف کر دیں. مجلس اعتکاف کا کل مدنی مشورہ ہوتا ہے، انہوں نے لکھ کر دیا ہے. تو انہوں نے لکھ کر شاید دیا ہے. اچھا آپ نے کیا تھا. حاجی امین فرما رہے ہیں کہ کل مجلس اعتکاف کا مدنی مشورہ ہوا. ہم یعنی یہ بھی مجلس اعتکاف کے اہم حصہ ہیں. تو ہم اپنی کوتاہیوں، کمزوریوں، غفلتوں پر شرمندہ ہیں. دیکھیے یہ کیفیت ہے شرمندہ ہونے کی تو ٹھیک ہے نا. اچھا کہ میں نے یہ نہیں کہا میں شرمندہ ہوں. کہ شرم کی کیفیت ہو اور نہ انہیں اپنے کہہ دیں کہ ہے تو یہ بھی پھر رسک میں چلا جائے گا. یہ اصلاح کا مدنی پھول ہے. جیسے نہیں وہ کسی کا انتقال ہو جاتا تو ہمیں بہت افسوس ہوا، آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا بہت افسوس ہوا. میں ایسا بولتے ہوئے احتیاط کرتا ہوں. افسوس کی کیفیت نہیں ہوتی دل میں، اکثر ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتی. جب ہوتی ہے تو ٹھیک ہے آدمی بول دے. تو یہ کہ شرمندہ ہے تو بولے کہ میں شرمندہ ہوں، نہیں ہے تو نہ بولے، معافی مانگ لے. تو یہ ہم یعنی یہ سارے اپنی غفلتوں پر، کمزوریوں، غفلتوں، کوتاہیوں پر شرمندہ ہیں. یہ انہوں نے لکھا ہے. آپ بھی معاف فرما دیں اور اس طرح بھائیوں سے بھی معافی دلوا دیں. مجھ سے بھی معافی طلب کی ہے. چلو شرمندہ ہیں یا نہیں ہے، میں نے معاف کیا، بس ساری مجلس کو معاف کیا. اور آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ معافی مانگیں گے؟ نہیں یہ طے کر لیں. مدینہ آپ معافی مانگیں گے اس مجلس کی یا شکریہ ادا کریں گے؟ یہ طے کر لیں. یعنی ان کا بڑا پن ہے، رات دن بیچاروں نے آپ کو کھلایا پلایا سلایا، خدمتیں کی، جاگ کر آپ کی خدمتیں کی، بھاگ کر آپ کی خدمتیں کی. معافی بھی یہی مانگیں. آپ شکریہ ادا کریں کہ ہم نے آپ لوگوں کی اطاعت میں کوتاہیاں کی اور آپ لوگوں کو تنگ کرتے رہے، آپ ہمیں معاف فرما دیں. نگران شورا سے بھی یہی، یہ بھی بیچارے بھاگ کے وہ یعنی ان کے تو اتنے سلسلے کہ یہ بس
इनका हिस्सा है। यानी ये अभी किया तो फिर ये असर की तरकीब भी आपके सामने होती है। फिर मगरिब में भी जिस तरह आप इत्मीनान से बिरयानी खाते हैं ना, इनको मगरिब के बाद भी इनका सिलसिला होता है। जो तू मतलब ये करके ये पहुंचते हैं मगरिब के बाद का सिलसिला करने में। इसके बाद वो तरावी, अब वो कुछ तरावी पढ़ते हैं, कोई बाकी रखते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर मैं आ जाता हूं तो फिर अपनी बकिया तरावी पढ़ते हैं तो फिर ही आ जाते हैं। इस तरह मतलब ये कि फिर वो सहरी के सिलसिले में भी जाना पड़ता है, तकरीबन सहरी के सिलसिले में भी ये जाते हैं। तो यूं मतलब इनका तो एक वो बिल्कुल कोल्हू के बेल की तरह ये चलते रहे। तो इसमें थकन भी, आराम की कमी भी, बहुत कुछ होता होगा, अब यही समझते होंगे। लेकिन ये इस पर भी मतलब अफसुर्दगी का इन्होंने इजहार किया, मुझे पैगाम दिया था कि बस ये सारी अब खत्म हो गया, रमजान की तशरीफ ले जा रहा है। हाँ, तो इनका भी शुक्रिया कि इन्होंने इतनी खिदमत की मदनी चैनल के जरिए बराह रास्त, है ना। अल्लाह ताला इनको भी जज़ा खैर दे। और माफ़ी मांगना इनका भी बड़ापन है, तो माफ़ भी कर देना चाहिए। हो सकता है कोई बात किसी को नागवार गुजरी हो, भूल हो गई हो इनसे भी, मुझसे भी, मजलिस से भी, तो हम लेकर बड़ा दिल रखें। और हमारे जो मदनी चैनल वाले जो है ना, ये भी बीच में इनके कैमरे वगैरह आते रहते हैं, जाते हैं ना कैमरे बीच में, तो इनसे भी कभी हो सकता है कि तकलीफ हो जाती हो, कोई आड़े से हटता ना हो तो उसको ये हटाते हो। वजन 20 किलो का, पता नहीं कितने किलो का वजन हो, फिर अगला हटे नहीं तो बाद होगा कुछ यूं हो जाता हो, तो बहरहाल इनको भी माफ फरमा दे। इन्होंने मुझे नुमाइंदा नहीं किया, मुझे पता भी नहीं किसकी ड्यूटी यहाँ पर, मैं तो यहाँ ऊपर होते हैं, इनको देखता हूँ, इनकी तरफ से माफी मांगने की हाजत लग नहीं रही, कब वास्ता ही नहीं पड़ता आप लोगों से, फिर बेचारा इनको भी माफ कर दे। तो यूं सबको माफ कर दें, हमारे मदनी चैनल वालों को, हमारे क्यों, आपके मदनी चैनल वाले, अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी के मदनी चैनल वाले, तो ये भी हमारे भाई हैं, इनको भी माफ कर दें। मदनी तरबियत गाह वाले, इनको भी माफी दे दें, मस्जिद के खादिमीन को, फिर ये हमारे हिफाजती उमूर वाले खादिमीन हारिसिन, इन्होंने तो बड़ा निचोड़ा होगा। अब ये निचोड़ते भी है ना, तो ये भी इसमें आपका भी फायदा होता है, जो समझते मेरी बात समझते, ठीक है ना। किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कि ये कौन है, तो इसमें कई ऐसे वाकयात होते हैं कि हमारे इस्लामी भाई इनसे अड़ी कर जाते हैं, मुंह बिगाड़ते हैं, बहस करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी को झाड़ दिया तो वो सख्ती नहीं कर सकते, हम लोगों की उन पर सख्ती होती है। एयरपोर्ट पे कोई जो चेकिंग करते उसको नहीं झाड़ता, आज तक नहीं देखा मैंने किसी ने झाड़ा हो। ये तो क्या क्या चेक करते हैं, इमाम तक चेक करते हैं, उतार के भी चेक करते हैं, वालों का अच्छा खासा नहीं छोड़ते। अब खैर मेरी तो काफी मतलब तरकीब बन जाती है कि वो यूं करते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं अक्सर, लेकिन वो कोई ना कोई आ जाता है, अफसर वगैरह साथ होता है, चल पड़ते हैं पीछे, बोला बस जी जाने दो, तो वो यूं भी हो जाता है। और वो भी बार पहचान लेते हैं, आना जाना मेरा रहता है, तो मदनी चैनल की वजह से कोई कुछ तो यूं वहाँ के हिफाजती उमूर के अमले के भी काफ़ी अफराद जानते होते हैं, और कई दावत इस्लामी के मुहिब्बीन भी होते हैं, इज्तिमा में भी आए हुए होते हैं, अत्तारी भी होते हैं, यूं मिक्स होता है मामला अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ मैंने किसी को, मैं 20 दफ़ा गया हूँगा, कभी किसी को अड़ी करते नहीं देगा। ये जिस तरह चेक करते हैं इनकी मर्जी से चेक करने देते हैं लोग, तरीका भी यही है कि हम अड़ी करेंगे तो उसको शक पड़ेगा। तो इनको भी बहरहाल ये कि कोई ऐसी सख्ती हो गई जो बेचा माफी से नवाज दें। और कौन रह गया? नहीं, मैं बताता हूं कौन रह गया। अब बापा का शुक्रिया अदा करना है, क्या करना है? जो रह गए उनसे पहले माफी दिलवा दो। हमें यही करना। हाजी इमाद का तो वास्ता इनसे पढ़ता ही नहीं होगा, जानते भी नहीं होंगे, अमीर सुन्नत का जो बयान फरमाते हैं। तो चलो भाई, इनसे भी कोई ऐसा हो गया हो मामला, नाराजगी हो गई हो किसी की, इनको भी माफ फरमा दीजिए। जो दोपहर को बयान फरमाते हैं,
نماز سکھاتے ہیں، آپ کے بہت بڑے محسن ہیں، نماز آپ کو سکھاتے ہیں. اب اس میں کسی کو ہوتا ہے، پھر ویسے بھی رمضان شریف میں پھر تھکن اور پانی بھی کم ہو جاتا ہے، اور پھر کوئی اگر خلاف مطلب مزاج کو ایسا پیش آ جاتا ہے تو بعض اوقات آدمی کو یوں ہو جاتا ہے ذرا. سب کے جدول کا، سب کے کاموں کا بولتے رہے، باپا کا عالم کیا ہوگا؟ اب یہ کہ امیل سنت نے ماشاءاللہ جو کچھ ہے ہمارے سامنے ہم دیکھتے رہتے ہیں، تو اب میں تو یہ عرض کروں گا بابا کہ یقیناً آپ کا شکریہ ادا کرنا بھی چاہیے. جو اللہ کے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، تو بندوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے. اب میں تو ایک مدنی مشورہ دیتا ہوں آپ کو کہ ہم اس طرح شکریہ ادا کرتے ہیں امیل سنت کا کہ باپا انشاءاللہ زندگی بخیر رہی، ہم اگلے سال آپ کے ساتھ، اللہ نے چاہا آپ کو بھی سلامت رکھے، ہم اگلے سال آپ کے ساتھ پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کریں گے. ہم اس طرح شکریہ ادا کرتے ہیں. کون نیت کرتا ہے؟ جس کی پکی پکی سچی نیت بن رہی ہے وہ بس ہاتھ ایسا کھینچ کر اٹھا لینا کہ بس ہم آئیں گے پورے ماہ رمضان کا. کون؟ ابھی سے نیت، انشاءاللہ نیت کا ثواب لیں گے ہم لوگ. باپا یہ نہیں، دل کے اگر نیت واقعی ہے تو نیت کا ثواب تو ملے گا، یعنی کوئی نہ بھی کر پایا تو بھی ثواب ملے گا ماشاءاللہ. کون ادھر نیت کا؟ کونے والے بھی ہیں، ادھر کونے والے بھی، وہ آخری والے بھی ہیں. نیت بن رہی ہے، اوپر والے بھی، سامنے والے بھی نیت بن رہی ہے، چھت والے اور یہ باہر جو روشنی میں ہوا کھا رہے ہوتے ہیں وہ نیت بن رہی ہے. تو ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ آتے سال 1439 سنہ ہجری کے ماہ رمضان کے پورے ماہ کا اعتکاف اللہ باپا کو ہم سب کو اس ماہ رمضان سے ملنا نصیب فرمائے. صحت و عافیت و تندرستی کے ساتھ ہم انشاءاللہ پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کریں گے اور انشاءاللہ بالکل جو ہمارے بھی نئے اسلام میں آئے نا وہ نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ باپا مبلغ بن کر آئیں گے. یہ باپا ہم اس انداز پر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا، آج دیکھیے عصر کی نماز میں 29 تاریخ ہے نا، اضافی اسلامی بھائی بھی آتے ہیں، اور ویسے معتکفین اتنے کہ جگہ کا مسئلہ ہے. تو اگر مسجد بھر گئی اور آپ کہیں آگے پیچھے ہو گئے نا تو آزمائش ہو جائے گی. تو اس لیے عصر کی نماز کے لیے جب آپ آئیں گے نا تو وضو وغیرہ کی ایسی ترکیب ہو کہ واپس باہر نہ نکلنا پڑے. عصر کے بعد اٹھ کر گئے نا پھر اندر جگہ ملنے کی امید مشکل ہے. 29 تاریخ کو تجربہ ہے میرا، اس بار کیا ہوگا کچھ نہیں پتا، کہ کثیر تعداد میں باہر سے اسلامی بھائی اہل محبت آتے ہیں، وہ اچھا خاصا رش ہوتا ہے. اس بار کچھ پتا نہیں، اس بار ہو سکتا ہے کہ یہ میری باتیں سن کر ہی ڈر جائیں کہ یار تو ویسے ہی معتکفین اتنے زیادہ ہیں کہ ہم جائیں گے تو پتہ نہیں ہم کو جگہ ملے گی کہ نہیں ملے گی. تجربہ یہ ہے کہ اس طرح کے موقع اگر اتوار کو آتے ہیں نا تو رش باب المدینہ والوں کا یہاں بڑھ جاتا ہے. آج اتوار ہے اور آج اتوار ہے. ہاں اب چھٹیاں پڑ چکی ہیں، یعنی یہ سمجھے کہ اب چھٹیاں پڑ چکی ہیں، تو آج اتوار ہے تو میرا اپنا گمان یہ ہے کہ شاید رش بڑھے گا. ہو سکتا ہے عصر کی نماز میں بھی پہنچ جائیں جی گے. عصر کی نماز میں پہنچتے ہیں. یہ تو بیچارے آپ خود کو سنبھالیے گا. آپ عصر سے کچھ زیادہ ہی پہلے اگر تیار ہو کر بیٹھ جائے، جس بیچارے بعض مجبور ہوں گے، وضو تیار رکھیں، جن کو پیشاب وغیرہ لگ جائے گا، بعض مجبور ہوتے ہوں گے، جن کو مجبوری ہو اب اس کا تو کیا کر سکتے ہیں. لیکن جتنا ممکن ہو آپ اپنی کالی پٹی جو ہے نا صف اس سے ہٹنا مت. جیسے ابھی تو بے ترتیب بیٹھے آپ، اگر آپ ہٹیں گے نا کوئی آگے بیٹھ جائے گا، پھر شیطان اکسائے گا، نفس اکسائے گا، لڑائی ہوگی، میری جگہ تیری جگہ. یہ کرنا نہیں ہے، دل آزاریاں نہیں کرنا، مسجد میں شور نہیں مچانا، بحث نہیں کرنا الٹی سیدھی. تو اس لیے آپ جگہ سے ہٹے کیوں کہ مسئلہ کھڑا ہو. اسی سب
بنا کر آپ بیٹھے رہیں، ساری صفیں بنی رہیں گی، انشاءاللہ آپ کے لیے آزمائش اتنی نہیں ہوگی۔ صف کے آگے آ کر بھی بیٹھیں گے نا، بیچ میں آ کر تھوڑا یوں کھول گئے، عین ممکن ہے کوئی آپ نے تھوڑا گیپ چھوڑا اس پہ آ کے بیٹھ جائے اور پھر وہ ناراضی کی صورتیں بنے۔ تو اس لیے اپنی بس صف کی جگہ پر آپ کو بیٹھنا چاہیے، عافیت اس میں ہے۔ تو پھر کوئی ہاتھ پکڑ کے آپ کو اٹھائے گا نہیں، اس کا خطرہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ صلو صلاۃ الاشراق یرحمنا اللہ۔ امامہ شریف بھی باندھیں گے۔ ہاں ہمارے بھائی امام صاحب غریب زادہ حاجی عبید رضا، یہ بھی حاجی علی رضا میرے ساتھ جو ہوتے ہیں یہ، اور سب میں نے کہ سب کو معاف کر دیں، ان کو بھی معاف کر دیں۔ ہمارے مؤذن صاحب تو موجود شاید نہیں ہے، ان کو بھی معاف کر دیں اگر کوئی تکلیف پہنچی ہو۔ اور ہاں آپس میں بھی ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ آپس میں جو ترکیب ہوگی نا، اس میں کوئی بعید نہیں ہے۔ پہلے تو ایسے ہوا تھا، ایسے میں نے ایک واقعہ تو یاد پڑتا دیکھا تھا، احتکاف ختم ہونے دے باہر نکل تو اگر کوئی ایسا بیٹھا ہوا ہے تو میں اس سے معافی مانگتا ہوں کہ اپنے غصے کو مجھے دے دو، اپنے غصے کو مجھے دے دو، اور باہر نکلنے کا انتظار نہیں کرنا، مارا ماری نہیں کرنا یار۔ کسی کو دھمکی دی بھی ہو تو اس سے بھی معافی مانگ لینا کہ یار بس مجھے غصہ آ گیا تھا، اور توبہ کر لے۔ باہر جا کے جھگڑے نہیں کرنے، یہیں معاف کر کے، یہیں جو کچھ ہے وہ دفن کر کے بالکل اپنے دوست پیار محبت بھائی بن کے نکلنا ہے، اور یہاں بھی بھائی بن کے رہنا ہے، اور بالکل ایک دوسرے کو سچے دل سے معاف کر دیں۔ اس میں تھوڑا وہ ہمت دکھی نہیں۔ آپ کو جوش چاہیے۔ سب نے ایک دوسرے کو معاف کیا، اس سے بھی تیز مل جائے گا۔ جی کون؟ اپنے بھائیوں سے کیا بگاڑنا تھا؟ ہماری لڑائی کس سے؟ شیطان سے، شیطان سے ہے۔ شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، مسجد برا تحریک۔ ماشاءاللہ۔ شیطان سے اور نفس سے امارہ سے، وہ نفس جو میں بہکاتا ہے، اس سے ہماری لڑائی ہے، اور ایسی لڑائی ہے کہ نو سیز فائر۔ اس سے کبھی بھی نہ لڑائی عارضی طور پہ رک سکتی ہے، نہ ختم ہو سکتی ہے، نہ صلح ہو سکتی ہے۔ شیطان سے ہمارا بس وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنگ ہے، کہ یہ بدبخت جو اسی نے تو ہم کو برباد کیا ہوا ہے، اس سے کیسے دوستی ہوگی؟ باقی اپنے بھائیوں سے، مسلمانوں سے دوستی۔ انما المؤمنون اخوۃ، قرآن کریم میں انما المؤمنون اخوۃ، یعنی مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور یہ حارسین کو، خادمین کو، یہ خاص کر کے آپ کو معافی دینی ہے۔ کھانا پکانے والوں کو، کھانا تقسیم کرنے والوں کو، پانی پلانے والوں کو، سب کو معافی، سب کو معافی۔ باپا ایک دعا کر دیں، اللہ تعالی ہمیں بے حساب خیر خواہ، ہاں بھائی خیر خواہ نے تو بڑا تنگ کیا ہوا، یہ بار بار آپ کو پکڑ پکڑ کے وہ جنت کی طرف دھکا مارتے ہوں گے، تو آپ ان سے ناراض ہوئے تو پھر یار کیسے بنے گا؟ یہ تو بیچارے آپ کو جنت ہی کی طرف دھکیلتے ہوں گے نا، کہ جاؤ مدنی مذاکرے میں بیٹھو، جاؤ مدنی حلقے میں بیٹھو۔ ان سے تو ناراض ہونا ہی نہیں ہے، ان کا تو 1000 بار شکریہ ادا کرنا ہے، تو ان کو بھی معاف کر دے۔ چلو باپا سے دعا کروا لیتے ہیں۔ باپا دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخلہ دے دے، بے حساب جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ کرے کہ یہ دعا آپ سب کے حق میں قبول ہو جائے، آپ کے صدقے میرے حق میں بھی قبول ہو جائے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلو صلاۃ الاشراق یرحمنا اللہ. صفیں درست فرما لیں اسلام بھائی، نیچے اسلام بھائی ترکیب بنائیں. کا ہے